چوتھا کام جو ہمیں اس ملک کے اندر کرنے کا ہے، معاشی خدمات، سرکاری اسکیمات سے فائدہ اٹھائیے۔ معاشی خدمات، آپ مکتب کا خرچ اٹھا لیجئے، آپ مدرسے کے بچے کی کفالت کیجئے، آپ دیہاتوں میں امام صاحب کو تنخواہ دیجئے۔ معاشی خدمات، بے روزگار بچوں کو روزگار لگا کر دیجئے۔ آپ صرف باہر جانے کو نہ سوچئے، کویت امریکہ کو جانا نہیں۔ وطن کی آدھی روٹی پردیس کی ایک روٹی سے بہتر ہے۔ وطن کی آدھی روٹی پردیس کی ایک روٹی سے بہتر ہے۔ یہ آدھی روٹی ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، یہ آدھی روٹی علماء کی صحبت کے ساتھ، یہ آدھی روٹی ماں باپ کے جنازے پڑھنے کے ساتھ، یہ آدھی روٹی اولاد کے ایمان کو بچانے کے ساتھ، یورپ کی ایک روٹی، پردیس کی ایک روٹی نکاح کو تاخیر کرنے کے ساتھ، ماں باپ کے جنازے کو لاوارث چھوڑنے کے ساتھ، یورپ کی ایک روٹی اپنی نسلوں کو ایتھیسٹ اور ملحد ہو جانے کے ساتھ۔ اسی لیے سرکاری ملازم اور وطن کی روٹی کو اہمیت دو، وطن کی روٹی کو اہمیت دو۔ یہ معاشی سرگرمیاں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار اپنی نسلوں کو نوکر بنانے سے زیادہ، ملازم بنانے سے زیادہ بزنس مین بناؤ۔ تاجر کا ڈومینیشن ہوتا ہے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجارت میں 90% برکتیں ہیں، اور آپ نے فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے۔ پروفیشنل ایمان والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ہم خود اپنی بیوی کا خرچ نہ دیں، کسی بیوہ کا وظیفہ کیا دیں گے؟ ہم تاجر بنیں، ہماری اولاد تاجر بنے۔ بڑے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لون میں نہ جاؤ، فائنانس میں نہ جاؤ، ڈاگرا اسکیم میں نہ جاؤ، رہن سینٹروں میں نہ جاؤ، اور انشورنس میں نہ جاؤ۔ اگر یہ سود اور بیاج تمہاری زندگی میں آ گیا، تمہاری بربادی کے دن بہت قریب ہیں۔ تمہارے روح کی بے چینیاں یقینی ہیں۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے کوئی سکون نہیں رہے گا۔ زیرو EMI کوئی چیز نہیں ہے، زسٹ منی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بجاج فائنانس کے ذریعے سے زیرو EMI کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض راتوں کی بے چینیاں، دن کی ذلتیں، قرض دن کے اندر ذلت اور راتوں کے اندر روح اور دل کی اضطراب کو پیدا کرنے کی چیز ہے۔ پرانے فون پر گزارا کر لیں گے، کھٹارے فریج گھر میں رکھ لیں گے، اور کمزور واشنگ مشین پر گزارا کر لیں گے، سادے مکان میں رہ جائیں گے، لیکن قرض میں نہیں جائیں گے، سودی قرض میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، کمائی کے مٹکے کو سوراخ لگ جائے گا، سیز ہو جائیں گے تمہارے گھر، خودکشی پہ مجبور ہو جائیں گے تمہارے مرد۔ یہ بے لگام خواہشات اور یہ بے قابو خرچ کرنے کا نظام اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کھلونا بن جانا تمہارے مردوں کو کم عمری میں شوگر کا مریض بنا دے گا، تمہارے بچوں کو کم عمری میں BP اور ہارٹ کا مریض بنا دے گا۔ وہ تھوڑا سا مال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے جاؤ، وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ اپنے مردوں سے کہو تمہیں IT میں نامحرموں کے سامنے، نامحرموں کے بازو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ چھوٹا کاروبار کرو، میٹھی چٹنی کھائیں گے، پاکیزہ نکاح لے کے آؤ، پاکیزہ دل لے کر آؤ، پاکیزہ دل لے کر آؤ۔ مجھے یورپ کی ظاہری چمک نہیں چاہیے، مجھے اپنے وطن کے علماء کی صحبت چاہیے، مجھے یہیں پر رہنا ہے، مجھے سنہرا پنجرہ نہیں چاہیے۔ دور سے دیکھنے والا کیا امریکن سٹیزن شپ ہے صاحب، کیا آسٹریلیا کا ریٹرن شپ ہے صاحب، کیا حیدرآباد کے جوبلی ہلز بنجارہ ہلز میں رہتے صاحب؟ یہ اولڈ ایج ہوم ہے، اولڈ ایج ہوم، یہ اولڈ ایج ہوم کالونیاں ہے جہاں بوڑھے بوڑھیوں کے سوا کوئی بچہ ان کے پاس نہیں رہتا۔ ایک بچہ آسٹریلیا میں، ایک بچہ امریکہ میں، ایک بچہ کینیڈا میں، ایک لندن میں مسجد کے نمازی جنازہ اٹھاتے ہیں۔ دل زخمی ہو چکا ہے ان حالات کو سنتے سنتے۔ بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں، بچے تعلیم میں پسماندہ ہیں، باپ کے بغیر تربیت کہاں ہوتی ہے، حیا کی حفاظت شوہر کے بغیر کہاں ہوتی ہے، اور دنیا کے باطل فتنے تمہیں کیا بچنے دیں گے؟ معاشی سرگرمیاں، وطن کی روٹی، وطن کی روٹی، اللہ کے خزانے تمہیں 2 روٹی دیتے ہوئے خالی ہو جائیں گے۔ ہاتھیوں کو پالنے والا رب تمہیں 2 روٹی نہیں دے گا، سمندر کی مچھلیوں کو پالنے والا رب تمہیں 2 روٹی نہیں دے گا، پرندوں کی مخلوق کو پالنے والا رب تمہیں 2 روٹی نہیں دے گا۔
کافروں کو اور اسی طرح ناچنے گانے والوں کو دینے والا رب کیا تمہیں 2 روٹی نہیں دے گا؟ یہ کیا امیدی ہے اللہ سے؟ میرے عزیزوں، یہ تھا چوتھا کام